بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیار عز الدین مسعود ایک جان بلب انسان کو خوش کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا، اور وہ اسماعیل الصالح کو سلطان کہنے کے بجائے سلطان اعظم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا تاکہ ملک صالح اپنی وصیت میں تبدیلی نہ کر سکے۔ عز الدین مسعود کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر سلطان ملک صالح نے اچانک ایک اور چال چلی۔ امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل اور امیر بہرام اور امیر اقرب سلطان ملک صالح کے 5 مقرب امراء تھے، جو اس وقت اپنے حکمراں کے بستر کے قریب دست بستہ کھڑے تھے۔ سلطان ملک صالح نے ان 5 امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم حلف اٹھاؤ کہ میرے بعد دل و جان کے ساتھ والی موصل کے وفادار رہو گے۔ 5 امراء بیک زبان وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اب والی موصل کو مکمل طور پر یقین آ چکا تھا۔ اس کی خوشی ناقابل بیان تھی، مگر وہ اپنے جذبات و مسرت دبائے ہوئے خاموش بیٹھا، جھوٹے آنسو بہا رہا تھا۔ پھر اچانک عز الدین مسعود کو چونک جانا پڑا۔ سلطان ملک صالح اپنے امراء سے کہہ رہا تھا، تم والی موصل کی اطاعت و فرمانبرداری کے اس وقت تک پابند رہو گے جب تک وہ اپنے حلف کے پابند ہیں۔ اگر تمہیں عہد بدشکنی کی کوئی صورت نظر آئے تو پھر تم لوگ بھی کسی جھجک یا رعایت کے بغیر مجھ سے کیا ہوا عہد توڑ سکتے ہو۔ دراصل حلف کے تخت کا حقیقی وارث وہی ہے جو میری خواہشات کا احترام کرے۔ بدقسمتی سے میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے تم 5 میرے بیٹوں کے مانند ہو، اور تمہارا اولین فرض ہے کہ انتہائی فرمانبردار اولاد کی طرح اپنے باپ کے ہر حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد سلطان ملک صالح پر غشی طاری ہو گئی، اور پھر اس بے ہوشی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھا اس جوان مرگ حکمراں کا انجام، جو اپنے عظیم باپ کے لیے باعث رسوائی بھی تھا اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچانے والا بھی۔ جب والی مصر صلاح الدین ایوبی کو سلطان ملک صالح کے انتقال کی خبر پہنچی تو کچھ دیر کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایک 22 سالہ صحت مند نوجوان دفعتاً موت کے منہ میں کس طرح پہنچ سکتا ہے، جبکہ اسے قتل بھی نہیں کیا گیا ہو اور وہ کسی حادثے کا بھی شکار نہ ہوا ہو۔ برسوں دور رہنے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان ملک صالح کو انتوں کی ایک خوفناک بیماری لاحق ہے۔ بہرحال والی مصر کو یقین کرنا پڑا کہ اس کا آقا زادہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے ذہن میں ماضی کا وہ منظر ابھر آیا جب بہت سی دعاؤں کے بعد سلطان زنگی کا وارث دنیا میں آیا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی دوسری صلیبی جنگ میں عیسائی افواج کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر جب سلطان عادل کو میدان جنگ میں بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تو وہ اس وقت مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر نہایت پرسوز لہجے میں خلاق عالم کی اس عطائے خاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، کس کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ تیری رحمت بے کنار اور بے پایاں فضل و کرم کو بیان کر سکے؟ یہ تیری ہی عطائے خاص ہے کہ تو نے اپنے گناہگار اور عاجز بندے کو اس زمین پر لاوارث نہیں چھوڑا۔ ملک صالح کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی سلطان نور الدین زنگی نے عیسائیوں کے خلاف دوسری صلیبی جنگ میں عظیم الشان فتح حاصل کی۔ پھر جب اس تاریخی معرکہ آرائی میں سرخرو ہونے کے بعد حلف واپس آئے اور اپنے نومولود بیٹے کا دلکش چہرہ دیکھا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بہت سے غریبوں اور محتاجوں کے دامن بھر دیے۔ اگرچہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر بھی 11-12 سال کے قریب تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ سارے مسرت انگیز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اب وہ سلطان ملک صالح کی حقیقی بڑی بہن اور اپنے شریک حیات شمس النساء کے سامنے ان گزرے ہوئے مناظر کو بیان کرتے ہوئے زار و قطار رو رہا تھا۔ شمس النساء اپنے چھوٹے بھائی کی سنگ دلانہ حرکتوں سے سخت بیزار اور نالاں تھی، مگر خونی رشتے کے حوالے سے اس کے دل پر بھی شدید چوٹ لگی تھی، اور پتھر آنکھوں سے
آنسو کے آبشار جاری ہو گئے تھے۔ سلطان ملک صالح کی موت کے غم میں صلاح الدین ایوبی نے 7 دن تک اپنا دربار آراستہ نہیں کیا اور تمام سیاسی امور ملتوی کر دیے۔ اس ایک ہفتے کے دوران والی مصر نے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کیے اور مصر کے تمام علماء اور درویشوں کو جمع کر کے ان سے درخواست کی کہ وہ والی حلب کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس موقع پر بعض عمرا نے دبے لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، سلطان تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، مرحوم نے آپ کی جان لینے اور حقیر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ہمدرد عمرا کی شکایت کا مفہوم سمجھتا تھا، مگر اس نے ان کے سلسلہ کلام کو قطع کرتے ہوئے کہا، وہ بہرحال میرے آقازادے تھے، میں ان کی تمام نادانیوں کو معاف کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ بھی ان کی مغفرت فرمائے اور میری دل آزاریوں کے سلسلے میں سلطان مرحوم کی گرفت نہ کرے۔ تم لوگ بھی ماضی کی ان اذیت ناک یادوں پر خاک ڈال دو، ہمارے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ہے۔ بے شمار مسائل افریت کے مانند منہ پھاڑے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر گزرے زمانے کو یاد بھی کرو تو بس اتنا کہ ہم سے ماضی میں کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ تمام عمرا صلاح الدین ایوبی کی اس اعلیٰ ظرفی پر حیران رہ گئے۔ پھر ایک ہفتے بعد صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچا اور پھر مدرسہ نوریہ میں داخل ہوا، جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار ہے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کا بھانجا فرخ شاہ بھی والی مصر کے ہمراہ تھا، جو ماموں کے آنے کی خبر سن کر شام سے دمشق پہنچا تھا۔ فرخ شاہ کا بیان ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار میں داخل ہوا تو شدت رنج و علم سے اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر دست بستہ سلطان عادل کے قدموں میں خاموش کھڑا رہا، مگر آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کے حق میں دعائے مغفرت کی، پھر گریو زاری کے ساتھ عرض کرنے لگا، سلطان عادل، اللہ حاضر و ناظر ہے کہ میں نے آقازادے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے کہ وہ آخری سانس تک مجھ سے بدگمان رہے۔ میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوں کہ 1000 کوششوں کے باوجود ان کی غلط فہمیاں دور نہ کر سکا۔ پھر بھی میں اپنے ابد یہ کہتے کہتے والی مصر بے حال ہو گیا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی قبر سے لپٹ کر اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ حالانکہ ایشیائی کوچک کی عیسائی اور مسلمان ریاستوں کے درمیان 2 سال کے لیے صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس علاقے کی سیاست میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ سلطان ملک صالح کے انتقال کے بعد عز الدین مسعود موصل اور الجزیرہ کے ساتھ حلب کا مالک بھی بن بیٹھا تھا۔ بظاہر اس کی فوجی اور مالی طاقت میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے سکون و قلب میسر نہیں تھا، اور اس بے قراری کی ایک ہی وجہ تھی کہ عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح سے عہد کیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ انتقامی جنگ جاری رکھے گا اور والی مصر کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات سے نکال بحر کرے گا۔ کہنے کو عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح اور اس کے 5 مقرب عمرا کے سامنے والی مصر سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے 2 جنگوں میں شکست فائی سے دوچار کیا تھا۔ اس لیے عز الدین مسعود کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ خواب میں بھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق نہیں سوچ سکتا تھا۔ عز الدین مسعود نے صرف حلب کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان ملک صالح کے جنازے کے ساتھ یہ حلف نامہ بھی وقت کے غبار میں دفن ہو جائے گا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اس سے حساب طلب کر سکے۔ مگر عز الدین مسعود کے خیالات کا یہ پرفریب طلسم اس وقت بکھر گیا کہ جب سلطان ملک صالح کے سوگ کی رسمیں ادا ہونے کے بعد اس کے 5 مقرب عمرا امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل اور امیر اقرب نے ایک انتہائی خفیہ اجلاس میں والی حلب سے مطالبہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں کہا، ہم سلطان مرحوم کا ماتم کر چکے، اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف جارحانہ قدم اٹھائیں، اور اپنے جنگ بازور الفاظ کہا، ہم سلطان مرحوم کا ماتم کر چکے، اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے حلف کی پابندی کرتے ہوئے
صلاح الدین ایوبی کے خلاف جارحانہ قدم اٹھائیں اور ہمیں اپنے جنگی منصوبے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سلطان ملک صالح کے پانچوں امراء کا بیان سن کر کچھ دیر کے لیے عز الدین مسعود گھبرا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان مرحوم کے یہ امراء خاص اس قدر جلد اسے اس کا حلف یاد دلا دیں گے اور والی مصر صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کے لیے بے قرار و مضطرب نظر آئیں گے۔ عز الدین مسعود کے عیار ذہن نے فوراً ہی انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایک نیا بہانہ تراشا۔ میں سلطان عادل کا حقیقی بھتیجا اور خاندان زنگی کا ممتاز ترین رکن ہوں۔ صلاح الدین ایوبی سے شدید انتقام لینا میرا اولین فرض ہے، مگر میں احمق اور اندھے حکمرانوں کی طرح اپنے سپاہیوں کو جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں نہیں جھونکوں گا۔ ابھی عز الدین مسعود کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر اقرب درمیان ہی میں بول اٹھا، ہماری فوجی طاقت صلاح الدین ایوبی سے کہیں زیادہ ہے۔ شام کے کئی شہروں کے حاکم اس شرط پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ فوری طور پر والی مصر سے جنگ چھیڑ دی جائے، پہلے اس کے بھانجے فرخ شاہ کو شام سے نکالا جائے، پھر آگے بڑھ کر دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ کیا تم جنگی منصوبہ بندی مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ عز الدین مسعود نے سلطان ملک صالح کے پانچوں امراء پر اپنا رعب قائم رکھنے کے لیے سخت لہجے میں کہا۔ کم اور زیادہ جاننے کی بات نہیں ہے، امیر اقرب نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حلب کے تخت پر وہی شخص بیٹھے گا جو ہر حالت میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آمادہ جنگ ہوگا۔ امیر اقرب نے کھلے الفاظ میں عز الدین مسعود کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس کا اقتدار مشروط ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی کے سلسلے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ امیر اقرب کی بات سن کر عز الدین مسعود کے دل میں نفرت و غضب کا ایک تند و تیز لہر اٹھی، مگر اس نے اپنے ذہن کو مشتعل اور زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ بے شک میں اپنے حلف کا پابند ہوں، اگر میں سلطان مرحوم سے کہے ہوئے الفاظ پر عمل نہ کر سکا تو حلب کا اقتدار چھوڑ کر موصل واپس چلا جاؤں گا۔ عز الدین مسعود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم میں سے کسی شخص کو مجھے میرا عہد یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر اس وقت صلاح الدین ایوبی سے کسی قیمت پر جنگ نہیں چھیڑی جا سکتی، اس لیے کہ میرے دونوں ہاتھ بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ جس دن بھی یہ ہاتھ کھلیں گے، اس روز سے میں اس غلام زادے کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ اہل وفا اپنا عہد کس طرح نبھاتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے عز الدین مسعود کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ والی موصل و حلب کی بات سن کر پانچوں امراء بری طرح چونک اٹھے۔ وہ کون ہے جس نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ امیر طرطوس نے تیز لہجے میں عز الدین مسعود سے سوال کیا۔ میرے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان 2 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ عز الدین مسعود نے ایک انتہائی معقول اور مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، اس معاہدے کی دستاویز پر سلطان مرحوم کی مہر بھی موجود ہے۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنی کم ہمتی اور خوف کی وجہ سے والی مصر کے ساتھ جنگ کرنے سے گریزاں تھا، لیکن اس نے اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاہدہ سمیسات کی پناہ ڈھونڈی۔ وہ فریب کاری اور عہد شکنی میں کسی طرح بھی عیسائیوں سے کم نہیں تھا، لیکن سلطان ملک صالح کے امراء کو مطمئن کرنے کے لیے وہ معاہدہ امن کا سہارا تلاش کر رہا تھا۔ کہاں کا معاہدہ اور کیسا عہد نامہ؟ عز الدین کا جواب سن کر امیر اقرب بھڑک اٹھا۔ آپ اس شخص سے معاہدے کی بات کر رہے ہیں جس نے احسان فراموشی کی آخری حد کو چھو لیا اور اپنی گردن سے آقا کا طوق غلامی اتار پھینکا۔ ہمارے نزدیک ایسے ملک حرام انسان سے کیے جانے والے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلا تاخیر اس دستاویز کی دھجیاں اڑا دیں، ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ امیر اقرب نے درپردہ عز الدین مسعود کو تنبیہ کر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے جنگ یا حلب کے اقتدار سے محرومی۔ امیر اقرب کی زبان سے معاہدہ امن کی دھجیاں اڑانے کی بات سن کر عز الدین مسعود دل ہی دل میں لرز اٹھا۔ تقریباً 1 سال پہلے صلیبی فدائین فیرینکس کے دباؤ میں آ کر شاہ یروشلم ریمانڈ نے صلح نامے کے ٹکڑے کر کے مصر بھیجے تھے، جس کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساحلی علاقے طرطوسہ پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر معاہدہ سمیسات عمل میں آیا تھا۔
آج عز الدین مسعود کو بھی ریمانڈ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور سلطان ملک صالح کے پانچوں امراء اس کے لیے فری نقص بن گئے تھے۔ عز الدین مسعود نے بڑی شاطرانہ چالیں چلی، الفاظ کے بڑے جال بچھائے، مگر وہ پانچوں امراء کسی طرح بھی اس کی پیچیدہ اور پرفریب باتوں میں نہ آئے۔ آخر اس نے اس سنگین صورتحال کو لانے کے لیے اقرار کر لیا کہ وہ معاہدہ سمیسات ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی عز الدین مسعود نے امیر اقرب کو کہا، یہ جنگ تمہاری نگرانی میں ایک جامع منصوبہ بندی کے ساتھ لڑی جائے گی، تم فوری طور پر شام کے ان حاکموں کو بھی طلب کر لو جو اس جنگ میں شریک ہونے کے خواہش مند ہیں۔ مگر کیا؟ امیر اقرب نے کسی قدر تعجب کے ساتھ کہا، میں کسی حاکم کے زبانی وعدوں پر اعتبار نہیں کروں گا۔ عز الدین مسعود نے باروب لہجے میں کہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔